چھوڑ دے سارے غلط رسم و رواج، سنتوں پر چلنے کا کر عہد آج۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اے عاشقان رسول، اے مدنی چینل کے ناظرین، رسم و رواج کے آج کے سلسلے میں عرس کے تعلق سے انشاءاللہ مدنی پھول پیش کروں گا۔ عرس منانا کیسا ہے اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے عرس مناتے ہوئے؟ تو اولاً میں آپ کو درود پاک کی فضیلت کا ایک بڑا پیارا ایمان فروز واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، دین پڑھاتے ہیں ہمارے بزرگ۔ ایک بزرگ اسی دوران آئے، ان کی کیفیت یہ تھی کہ امامہ پرانا، قمیص پرانی، چادر پرانی پہنے ہوئے آئے۔ اب ان کو دیکھ کر حضرت سیدنا شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی تعظیم کے لیے، ان کی آنر کے لیے، رسپیکٹ کے لیے کھڑے ہو گئے اور اتنی عزت دی کہ اپنی جگہ پر بٹھا دی۔ پھر پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے، بچوں کا کیا حال ہے؟ کہا کیا بتاؤں، رات اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، گھر والوں نے مجھ سے گھی اور شہد کا مطالبہ کیا، میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں کہ میں ان کو دیتا۔ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر مجھے بڑی پریشانی ہوئی، اسی حالت میں سو گیا تو میں نے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ فرمایا غمگین کیوں ہو؟ سبحان اللہ، غمزدوں کا سہارا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ یہ غمزدہ ہیں اور آقا غم دور کرنے کے لیے تشریف لا چکے ہیں۔ غمگین کیوں ہو؟ جو اس وقت مسلمانوں کا خلیفہ ہے اس کے وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ، میرا سلام کہو، اور میں نے تمہیں بھیجا ہے، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ تم کہنا کہ جمعے کی رات تم مجھ پر 1000 مرتبہ 1000 ٹائمز درود پاک پڑھنے کے بعد ہوتے ہو۔ اس جمعے کی رات تم نے مجھ پر 700 مرتبہ یعنی 700 ٹائمز درود پاک پڑھا تھا کہ خلیفہ کا قاصد آ گیا اور تمہیں بلا کر لے گیا۔ تم نے واپس آ کر 1000 کا عدد پورا کیا۔ وزیر سے کہنا 100 دینار، 100 گولڈن کوئنس، 100 گولڈن کوئنس یہ اس صاحب کو دے دیں جن کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، اپنی ضرورت پوری کر لئیے۔ حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیدار ہوا تو اس نیک شخص کو، غریب شخص کو لے کر وزیر کے پاس پہنچ گیا اور وزیر کو کہا کہ انہیں اللہ کے رسول نے تیری طرف بھیجا ہے۔ وزیر سن کر آقا کا نام آیا، ادباً کھڑا ہو گیا اور پھر حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعظیم کی، انہیں اپنی جگہ بٹھایا، کہا مجھے سارا واقعہ سناؤ، کیا معاملہ ہے؟ اب سارا واقعہ سنایا گیا۔ وزیر بڑا خوش ہوا، غلام کو آرڈر کیا کہ مال کی تھیلی لے کر آؤ اور پھر فرمایا 100 دینار نکالو، اس شخص کے ہاں جن کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ان کو 100 دینار دو۔ پھر کہا کہ 100 دینار اور نکالو، حضرت ابو بکر مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دے۔ میں کہا حضرت میں نہیں لوں گا، مجھے حاجت نہیں ہے اس کی۔ انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ وزیر نے کہا حضرت آپ نے اتنی پیاری مجھے بشارت دی، سچی خبر دی، میرے درود کی قبولیت کی بات بتائی، آپ مجھ سے نذرانہ لے لیں، یہ تو میرے اور اللہ کے درمیان راز تھا، آپ تو اللہ کے رسول کے قاصد ہیں۔ پھر وزیر نے 100 دینار اور نکالے، کہا یہ
بشارت کے سبب لے لیجئے کہ اللہ کے رسول کو میرے ہر جمعے کی رات کے درود کا علم ہے۔ پھر اس نے 100 دینار 100 گولڈن کوئنس اور نکالے، کہا یہ آپ کی تھکاوٹ کا بدلہ ہے جو مجھے دیکھنے اور مجھ تک پہنچنے میں آپ کو برداشت کرنی پڑی۔ وزیر صاحب یکے بعد دیگرے یعنی پے در پے 100 دینار نکالتے رہے، یہاں تک کہ 1000 دینار نکال لیے اس نیک غریب شخص کو دینے کے لیے، مگر وہ کیسے خوددار تھے، واہ! کہا اتنے ہی لوں گا جتنے دینار مکے مدینے کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے کا حکم فرمایا تھا، یعنی 100 دینار ہی لوں گا، 1000 نہیں لوں گا۔ سبحان اللہ! ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے اعمال سے خبردار ہیں۔ غلام درود پاک پڑھتے ہیں چھپ کر بھی آقا کو خبر ہوتی ہے، جبھی تو وزیر کے پاس بھیجا نا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معلوم تھا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں اور اللہ کے کرم سے جو ان کو یاد کرے اپنے امتیوں کی پریشانی کو بھی دور کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، اتنا بھی تو ہو کوئی۔ اللہ حضرت فرما رہے اللہ کی قسم، وہ کون؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سن بھی لیں گے، فریاد کو بھی پہنچیں گے، مشکل بھی دور کریں گے، اتنا تو ہو کہ امتی تڑپے، فریاد کرے، استغاثہ کرے، التجا کرے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ولیوں کا عرس منانا کیسا ہے؟ بالکل درست ہے، بہت برکت کا باعث ہے، فیض حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ عرس کا دن خاص کیوں کیا جاتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ عرس منانے کا مقصد اصلی کیا ہے، بہترین طریقہ کیا ہے؟ عرس کے موقع پر خرافات بھی پائی جاتی ہیں، کچھ اس کے بارے میں بھی عرض کروں گا۔ یاد رکھیے عاشقان رسول، عاشقان اولیاء، جتنے بھی طریقت کے سلاسل ہیں، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، سب کے ہاں عرس منانے کا معمول ہے، اور جس تاریخ پر کسی بزرگ کا وصال ہو، انتقال ہو، ڈیتھ ہو، اس تاریخ پر عرس منایا جاتا ہے۔ اور خرافات جو ہوتی ہیں ظاہر ہے وہ غلط ہے۔ عرس کا کیا مطلب ہے؟ خوشی، یعنی جب بندہ مومن قبر میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر لیتا ہے، قبر کے امتحان میں پاس ہو جاتا ہے، اس خوشی کو کہتے ہیں عرس۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح مشکات مرآت میں لکھا، عشاق اس دیدار کی بنا پر، یعنی دیدار مصطفیٰ
کی بنا پر موت کی تمنا کرتے ہیں. عاشقوں کی موت کو عرس کہا جاتا ہے، یعنی برات کا دن، دولہا کے دید کی عید کا دن. سبحان اللہ. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت ہے نا، دنیا سے تشریف آوری آپ کی ہو رہی ہے، دنیا سے جا رہے ہیں. تو آپ کے بچوں کی امی ہائے غم کی بات کہتی ہیں، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کی بندی یہ مت کہے، وَطَرَبَا، کیا خوشی کی بات ہے کہ عن قریب میں اپنے آقا سے اور آقا کے رفقا سے ملنے والا ہوں. روحنا کیوں سے تقریب، روحنا کیوں سے تقریب، موت کے انتظار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں. تو عرس بزرگوں کی زیارت کا دن، بزرگوں کو دیدار مصطفیٰ کا جو دن ہے اس کو عرس کہتے ہیں. اور قبر میں کہا جاتا ہے نا دولہا کی طرح سو جا، دلہن کی طرح سو جا. تو عرس دولہا کو بھی کہتے ہیں، دلہن کو بھی کہتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے ملفوظات شریف میں جو کچھ لکھا آپ کے شہزادے نے، آپ نے جو بیان فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اولیاء کی جو روحیں ہیں، پاکیزہ روحیں، یہ اپنے وصال کے دن، جو ان کی انتقال کا دن ہوتا ہے، ڈیتھ ڈے ہوتا ہے، اس دن قبروں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہیں بزرگوں کی روحیں. تو وہ وقت جو خاص وصال کا ہے، یہ بزرگان دین کی برکات لینے کے لیے زیادہ مناسب ہوتا ہے. دیکھیں اعلیٰ حضرت کا عرس مبارک 2:38 ہند کے ٹائم کے مطابق، پاکستان میں ہوا 2:08. تو عاشقان رضا کیا کرتے ہیں؟ فاتح خوانی کرتے ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں نا. خاص وہ وقت جب اعلیٰ حضرت نے دنیا سے پردہ فرمایا، کامیاب ہو گئے، سبحان اللہ، اللہ کی رضا کو پہنچے، محبوب کی رضا کو پہنچے. تو عرس یہ خاص وہ برکت لینے کا دن ہے، سالانہ وہ عرس منایا جاتا ہے. اب عرس کا دن مقرر کیا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے. وہ چاند کے حساب سے بھی رکھتے ہیں، جیسے 11ویں شریف تو وہ 11 ربیع الثانی، اور بہت سارے بزرگوں کے اعراض جو ہیں، جیسے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہوتا ہے 3 رمضان کو. تو اب وہ تاریخ انگریزی رکھ لی جاتی ہے، کیونکہ 3 رمضان کو وہ رمضان مبارک کے جو معمولات ہیں اس میں وہ عرس کرنے میں وہ آزمائش ہوگی، تو دوسری تاریخ رکھ لی، اور پہلے اس کی وہ تشہیر کر دی جاتی ہے. بعض اور بزرگوں کے بھی اس طرح ہوتے ہیں، تاکہ وہ سارے خاندان کے افراد بھی، مریدین بھی، اہل محبت سب اس پر جمع ہو کر، پھر کیا ہوگا، یہ جو صاحب مزار ہیں جن کا عرس منایا جا رہا ہے، ان کی سیرت کا بیان ہوگا. کتنے بعمل تھے، کیسی عبادات کرتے تھے، تہجد کا کیسے اہتمام کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کا کیسے ذوق شوق تھا، نیکی کی دعوت دینے کا حضرت کو ذوق کتنا تھا، کیسے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں انہوں نے زندگی گزاری، اپنے متوسلین، متعلقین، طالبین، مریدین کے لیے ان کے کیا کیا ارشادات ہیں، کیسے تقوی اور پرہیزگاری والے تھے، شریعت کے کس طرح عامل تھے، یہ بیان کیا جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ محبت کرنے والوں کی تربیت ہوتی ہے، محبت کرنے والوں کو وہ انداز ملتا ہے کہ ہم کس طرح اپنے بزرگ کو فالو کریں گے، کس طرح ہم غوث پاک کو فالو کریں گے، کس طرح اپنے بزرگوں کو فالو کریں گے. بہرحال تاریخ طے کی جاتی ہے تاکہ سب کو یاد آ جائے، اور سب اس تاریخ پر اپنے پہلے سے وہ اسکیجول بنا لیں، اپنے کیلنڈر کے اندر اس کو شامل کر لیں کہ اس ڈیٹ، اس ٹائم پر ہم نے وہاں پر حاضری دینی ہے. تو بہرحال عرس منانے کا مقصد کیا ہے، محفل سجانے کا مقصد کیا ہے، 11ویں منانے کا مقصد کیا ہے، داتا صاحب کا عرس کرتے ہیں کیا مقصد ہے. اب جو اپنے علاقوں کے اندر مشہور بزرگان دین ہوتے ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دنیا بھر میں اولیاء کرام کے مزارات ہیں. کیوں منایا جاتا ہے؟ ان کے حالات سنائے جائیں اور ان کی عزت کو لوگ دیکھیں. انہوں نے زندگی گزاری
اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں اب سب لوگ دیکھیں کہ ان کی زندگی کس طرح گزری تھی اور وہ اس کو فالو کریں اور اس کا وہ انداز اپنائیں، برکتیں لیں۔ تو تیجا کیا جاتا ہے، دسواں کیا جاتا ہے، چہلم کیا جاتا ہے، برسی کی جاتی ہے، یہ سال ثواب کا ذریعہ ہے، عرس بھی سال ثواب کا ذریعہ ہے۔ اور یہاں ادبن کہا جاتا ہے وہ فاتحہ خوانی، نظر پیش کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ ویسے تو یہ سال ثواب کا ہی اجتماع ہے، اور یہ ضرور ہے کہ مرد و عورت اکٹھے نہ ہوں۔ اب بعض جگہوں پر عرس کے نام پر مرد عورت اکٹھے ہو کے ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، آلات موسیقی بجا رہے ہیں، جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو وہ غلط، جو غلط ہے وہ غلط۔ مرد عورت اکٹھے ہوں، ناچے گائیں، رقص و سرور کی محفل جمائیں، موسیقی ہو، ڈھول ڈھمکا ہو، یہ غلط ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور بعض جگہوں پر عرس کے موقع پر وہ چادر لے کر ڈھول بجاتے ہوئے جا رہے ہیں، ناچتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندے کو عقل ہے یا نہیں ہے بھائی؟ شریعت کی پابندی یہی عقل مندی۔ پھر مرد عورتوں کا اختلاط، ظاہر کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال عرس بزرگوں کے منانا یہ تمام سلاسل میں جاری و ساری ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ الرحمن۔ اچھا یہ نئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ نئی نئی بدعتیں نکالتے ہیں فلاں فرقے والے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ سورہ یاسین شریف اللہ کرے آپ نے پڑھی ہو اور پڑھنے چاہیے۔ سورہ یاسین شریف پڑھنے سے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ قرآن کا دل کہا، مغفرت کی بشارتیں ہیں سورہ یاسین شریف پڑھنے والے کے لیے۔ ماں یا باپ کی قبر پر جا کر پڑھے تو اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے۔ اور جو جس کا کام اٹک گیا ہو سورہ یاسین پڑھ کے دعا کرے، انشاءاللہ سارے کام ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے۔ سورہ یاسین شریف میں حبیب نجار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا ذکر ہے۔ ان تاقیہ کے یہ باشندے تھے، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کے بھیجے ہوئے مبلغین یہاں نیکی کی دعوت دینے کے لیے گئے، تو حبیب نجار نے جب ملاقات کی تو انہوں نے دعوت دی اسلام قبول کرنے کی۔ جتنے بھی انبیاء کرام جو مذہب لے کر آئے وہ مذہب اسلام ہی تھا، عقیدہ سب کا ایک۔ بہرحال تو انہوں نے کہا کہ کوئی آپ کی صداقت کی نشانی بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کیا کرنا ہے، ہم اللہ کے حکم سے مریضوں کو شفائیں دیتے ہیں۔ تو حبیب نجار کا بچہ بیمار تھا، یہ گئے، جا کر دم کیا، دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کر دیا۔ تو حبیب نجار نے اوروں کو اسلام کی دعوت دی، ان کو اسلام کی دعوت دینے کی بنا پر تو اس شہر والوں نے مخالفت کی، ان کے ساتھ زیادتی کی۔ حضرت حبیب نجار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کو شہید کر دیا۔ ان کا مزار بنا ہوا انطاکیہ میں، انطاکیہ میں مسجد حبیب نجار بنی ہوئی ہے، اور اسی مسجد کے صحن میں حبیب نجار کا مزار ہے، اور دور دراز سے لوگ اس پر حاضری دیتے ہیں۔ یہ آج کل کی بات نہیں ہے عرس منانا، مزار بنانا اور وہاں حاضریاں دینا، فاتحہ خوانی کرنا، یہ بہت پرانی بات ہے۔ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک پہلے تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اچھا اصحاب کہف کا تو واقعہ یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر تشریف لے گئے تھے۔ اصحاب کہف کے وہ لوگ جو 309 سال کم و بیش سوتے رہے اپنا ایمان بچانے کے لیے، تو پھر بادشاہ آیا، اور وہ بہت طویل واقعہ ہے، عجائب القرآن میں آپ تفصیلی اس کا واقعہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں سال کی نیند کے بعد ان کو جگا کر لوگوں کو بتا دیا کہ میں مرنے کے بعد اسی طرح اپنے بندوں کو زندہ کروں گا۔ اب بادشاہ نے ان کی تعظیم کی خاطر وہاں پر مسجد بنائی، ٹھیک ہے، اور بزرگوں کے مزار کے پاس مسجد بنانا یہ بھی صدیوں پرانا طریقہ ہے، ہزاروں سال پرانا طریقہ ہے۔ اچھا پھر وہ بادشاہ جو تھا بڑا خوش عقیدہ تھا، ایمان والا تھا، نیک دل تھا، اس نے اصحاب کہف کے غار کی زیارت کے لیے سالانہ ایک دن مقرر کر دیا، ٹھیک ہے، سالانہ عرس مبارک۔ تو بزرگان دین کا عرس یہ بہت ہی پرانا دستور ہے۔ تو بہرحال عرس منانا یہ بہت پرانا طریقہ ہے۔ جو خرافات اس کے اندر آ گئی ہیں کہ اسراف ہوتا ہے
یا عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، ڈھول بجتے ہیں یا اور خلاف شرع کام ہوتے ہیں، ان کو روکا جائے گا. اور اس کو تھوڑی روکا جائے گا. ناک پر مکھی بیٹھ گئی تو ناک کاٹیں گے کیا؟ نہیں، مکھی کو اڑائیں گے. مسجدوں کے اندر اگر گناہ ہو تو کیا مسجد کو ڈھا دیں گے؟ نہیں، وہ غیر شرعی امور ختم کیے جائیں گے. مسجد کو شہید تھوڑی کیا جائے گا. طواف خانہ کعبہ کے وقت لوگوں کی جیبیں کٹتی ہیں تو کیا طواف کا سلسلہ بند کرواؤ گے بھائی؟ وہ تو قیامت تک ہوتا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. تو ناک پر مکھی بیٹھے گی اس کو دور کریں. جو مزارات پر خرافات ہوتی ہیں ان کو دور کریں. اور الحمدللہ دعوت اسلامی نے تو بڑا پیارا انداز بنایا ہے. الحمدللہ مجلس مزارات اولیاء یہ عرس کے موقع پر جا کر قرآن خوانی کرتی ہے، نعت خوانی کرتی ہے. لوگوں کو، زائرین کو، بزرگوں سے عقیدت رکھنے والوں کو بتایا جاتا ہے کہ مزار پر آنے کا طریقہ کیا ہے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چھوڑ دے سارے غلط رسم و رواج، سنتوں پر چلنے کا کر عہد.